السلام علیکم۔ تلنگانہ میں ٹیٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو کر تقریباً 45 دن ہو چکے ہیں اور باقی تقریباً 30 دن ہیں اس امتحان کے منعقد ہونے کے لیے، جو جون 12 کو منعقد ہونے والا ہے۔ اس میں تقریباً 3.5 لاکھ طلباء شرکت کریں گے۔ میں یہ ویڈیو طلباء و طالبات کی سہولت کے لیے بنا رہا ہوں۔ ایک ویڈیو بنانے میں بہت سا وقت لگ جاتا ہے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور بہت سارے طلباء اس امتحان کی تیاری میں ہیں، کچھ تو اپنے سلیبس کو کمپلیٹ کر کے ریویژن میں ہیں اور کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ابھی شروعات میں ہیں۔ اس طرح تیاری امتحان کی طلباء مختلف مرحلوں میں چل رہے ہیں، لہذا طلباء ان باقی 30 دن کے اوقات کا استعمال کیسے کریں، کن مضامین پر زیادہ فوکس کریں، اس تعلق سے کچھ ماہرین کی رائے آپ کی پیش خدمت ہے۔ ٹیٹ کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے یہ باقی 30 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان اوقات کا صحیح استعمال کرنے والے ہی امتحان میں اچھے نشانات حاصل کر سکتے ہیں۔ کم از کم روزانہ 10 سے 12 گھنٹے امتحان کی تیاری کریں۔ دن میں مضمون کو پڑھیں، کانٹینٹ کو پڑھیں اور رات میں ماڈل پیپرز اپنے مضامین کے مطابق پریکٹس کریں۔ ٹیٹ پیپر 1 اور پیپر 2 لکھنے والے طلباء کے لیے اردو، انگریزی اور سائیکالوجی بہت اہم مضامین ہیں۔ ان کے جملہ نشانات 90 ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نشانات حاصل کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کریں۔ باقی 60 نشانات کانٹینٹ سے متعلق ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کے جوابات دینا مشکل نہیں ہے۔ جو ابھی تک تیاری شروع نہیں کرے، ایسے طلباء بھی اگر اردو، انگریزی اور سائیکالوجی میں اچھی تیاری کریں تو امید ہے کہ وہ اچھے نشانات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو طلباء سائیکالوجی کی تیاری مکمل کر چکے ہیں، وہ طلباء بھی سائیکالوجی کو امتحان سے پہلے ایک مرتبہ ضرور ریویژن کریں۔ پڑھنے کے دوران مضمون بہت آسان لگتا ہے، لیکن جواب کا انتخاب کرتے وقت کنفیوژن ہوتا ہے، لہٰذا ماڈل پیپرز کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اردو کی درسی کتاب کا مواد اور قواعد پر گزشتہ میں پوچھے گئے سوالات اور ماڈل پیپرز کی پریکٹس ضرور کریں۔ اس کے علاوہ شعراء اور ان کے تصانیف، خطابات، ان کو دیے گئے ایوارڈ اور تلنگانہ کی تحریک میں ان کا حصہ، اس کے علاوہ جدید شعراء کی تصانیف پر نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ اردو میں متن کے حوالے، اشعار کی تشریح، ان پر 10 نشانات ہوں گے، لہٰذا درسی کتاب میں پائے جانے والے نظم اور نثر پر زیادہ پریکٹس کریں۔ مشکل الفاظ کے معنی ایک الگ سے پیپر پر لکھ کر رکھ لیں اور امتحان سے ایک دن پہلے اس کا اعادہ کریں۔ طریقۂ تدریس یعنی میتھڈالوجی پر 12 مارکس اس میں دیے گئے ہیں، جو آنے والا نوٹیفیکیشن یعنی DSC کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ لینگویج کے ساتھ ساتھ آپشنل سبجیکٹس کی میتھڈالوجی، ٹیچنگ ایمز، ٹیچنگ میتھڈس، ایویلیویشن، ٹیچنگ ایڈس، ان 4 ٹاپک پر اگر عبور حاصل ہو جائے تو اچھے نشانات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپشنل سبجیکٹس جیسے میتھس، سوشل، سائنس، تینوں مضامین کے
میتھڈالوجی بٹس اچھی طرح پریکٹس کریں اور سلیبس کو کمپلیٹ کر کے ریویژن کرنے والے طلباء گزشتہ کے پیپرز کی پریکٹس کریں۔ اس میں پوچھے گئے سوالات کا رجحان کا جائزہ لیں، سوالات کا معیار کیسا ہے دیکھیں، کن عنوانات پر سوالات بنائے گئے ہیں، سوالات کتنے پیچیدہ ہیں، ان سب باتوں کا جائزہ لیں پریویس پیپرز لے کر۔ اب تک پڑھے گئے ٹاپک میں کون سے ٹاپک مس ہوئے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں، اور پچھلے 4-5 سال کے پیپرز لے کر اس کو جو ہے پریکٹس کریں اور اپنی تیاری ماہ مئی کی آخر تک مکمل کر لیں۔ اس کے بعد جون 1 سے 10 جون تک پریویس پیپرز لے کر پریکٹس کرتے جائیں۔ تمام طلباء کو آل دا بیسٹ اور خدا حافظ۔